لارنس پور پاکستان کا چھوٹا سا برانڈ تھا۔ ملک کی ایک بڑی بزنس فیملی نے 1950 میں اٹک کے قریب وولن کپڑے کی مل لگائی۔ دنیا میں گرم کپڑے کی ڈیمانڈ تھی۔ یہ لوگ میدان میں آئے اور 4 برسوں میں وول کے میدان میں چھا گئے۔ یہ لوگ 5 سال کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ساری اون اٹھا لیتے تھے۔ بحری جہازوں میں اون آتی تھی، کپڑا بنتا تھا اور پھر دنیا بھر کی مارکیٹوں میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ مل سال میں 16 لاکھ میٹر گرم کپڑا بناتی تھی۔ یہ سارا کپڑا باہر چلا جاتا تھا۔ مدر کیئر جیسے برانڈ اپنے سارے وولن ڈریس لارنس پور سے بنواتے تھے۔ سیٹھ نیک لوگ تھے، یہ ورکروں کا بے تحاشا خیال رکھتے تھے۔ مل میں 1200 ملازمین تھے، ان کے اہل خانہ ملا کر یہ تعداد 5000 ہو جاتی تھی۔ مالکان ان 5000 لوگوں کو 75 پیسے میں روزانہ ناشتہ، لنچ، ڈنر اور شام کی چائے دیتے تھے۔ کسی گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ ملازمین اور ان کے خاندان مل سے کھانا کھاتے اور گھر بھی لے جاتے۔ رمضان میں تمام ملازمین کو افطاری دی جاتی تھی اور ہر عید پر ہر ورکر کو 20 میٹر کپڑا ملتا تھا۔ ملازمین کالونی میں رہتے تھے اور ان کے یوٹیلیٹی بلز، میڈیکل اور تعلیم سب کمپنی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ لارنس پور کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم تھا، ان کا کوئی ورکر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاتا تھا تو اسے وہاں شہریت اور نوکری مل جاتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو پاکستان کے تمام نجی اور سرکاری اداروں کے ساتھ ہوا۔ یہ برانڈ تیزی سے بیٹھ گیا اور یہ اب صرف پاکستان تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت آج بھی موجود ہے۔ سفارتکار جاتے ہوئے لارنس پور کا کپڑا ضرور خرید کر لے جاتے ہیں۔ یہ اپنے منہ سے کہتی ہیں یہ کپڑا دنیا کے تمام اچھے برانڈز سے بہتر ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے ملک کی تاریخ ایسی سینکڑوں مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کے دادا ایوب خان کے دور میں ملک میں 22 بڑے صنعتی اور تجارتی خاندان تھے۔ ورکرز برطانیہ، یورپ اور امریکہ سے پاکستان آتے تھے اور ان کے اداروں میں کام کرتے تھے۔ 1960 کی دہائی میں سفارتکار شرط لگاتے تھے 1980 تک لندن آگے ہوگا، نیو یارک یا پھر کراچی۔ لیکن پھر 1980 آیا اور دنیا نے کراچی کو اجڑتے اور برباد ہوتے بھی دیکھا اور ان 22 خاندانوں کو 1970 کی دہائی میں در در پھرتے اور بھٹکتے بھی۔ یہ تمام خاندان آج ماضی میں دفن ہو چکے ہیں اور قبروں سے ان کی آوازیں تک باہر نہیں آ رہی۔ کیونکہ ملک چلانے والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1965 میں اسٹیبلشمنٹ اور بنگالی سیاستدانوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور پھر جنگ کے یہ شعلے رکے اور بجھے نہیں۔ بنگالی سیاستدان حکومت سے آخر کیا مانگ رہے تھے؟ وہ صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے حق دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ اور بنگالی سیاستدان آمنے سامنے آئے اور نتیجے میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا۔ ہم اس نقصان سے بچ سکتے تھے اگر جنرل یحییٰ خان عوام کے مینڈیٹ کو مان لیتے۔ وہ عوامی مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی اجازت دے دیتے، مگر ہم نے ملک آدھا کر لیا لیکن بنگالی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سیاسی اور معاشی غلطیوں کے باوجود ایک بین الاقوامی لیڈر تھے۔ ان پر آج تک دھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا، لیکن انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ جنرل گل حسن اور ایئر چیف مارشل عبدالرحیم خان نوکریوں سے فارغ ہو گئے۔ بھٹو صاحب نے اس کے بعد چن کر جونیئر اور تابع دار جنرل کو آرمی چیف بنا دیا اور اس آرمی چیف نے بعد ازاں بھٹو کو سانس نہیں لینے دیا۔ قوم کے وہ 7 سال بھی برباد ہو گئے۔ ملک مظاہروں، ہڑتالوں، لاک ڈاؤن، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور مک گیا تیرا شو بھٹو کے نعروں میں غوطے کھاتا رہا۔ ان غوطوں کے آخر میں مارش اللہ لگ گیا اور جنرل ضیاء الحق یونیفارم میں صدر بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے 10 سال بھی بھٹو کی پھانسی، غیر جماعتی الیکشنز، ریفرنڈم، محمد خان جنیجو کو لانے اور پھر نکالنے، بے نظیر بھٹو کو روکنے اور نئی سیاسی پنیری لگانے میں ضائع ہو گئے۔ رہی صحیح کسر افغان وار افغان مجاہدین نے پوری کر دی۔ ملک کلاشنکوف، ہیروئن اور کرپشن جیسی لعنتوں کا شکار ہو گیا۔ جان بوجھ کر ان پڑھ، رساگیر، منشیات فروش اور قبضہ مافیا کو سامنے لایا گیا۔ کراچی میں MQM پیدا کی گئی اور پنجاب میں نئی مسلم لیگ تیار کی گئی۔ یہ دور بھی ہڑتالوں، لڑائی، مار کٹائی اور مقدمے بازیوں میں ضائع ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد جنرل اسلم بیگ کو بے نظیر بھٹو پسند نہیں تھی، چنانچہ IJI بنی اور پارلیمنٹ لوٹا سازی کی فیکٹری بن گئی۔ جنرل حمید گل نے میاں نواز شریف کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ 1990 میں وزیر اعظم بنے اور چند ماہ میں ان کا جنرل آصف نواز جنجوہ سے پھڈا ہو گیا۔
یہ لڑائی صدر اور وزیر اعظم کے استعفوں پر ختم ہوئی۔ بے نظیر بھٹو دوسری بار واپس آئیں اور اسٹیبلشمنٹ نے صدر فاروق احمد لغاری کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ نواز شریف بھی صدر سے مل گئے اور یوں یہ 2.5 سال بھی ضائع ہو گئے۔ میاں نواز شریف 1997 میں واپس آئے، ملک ٹیک آف کرنے لگا، لیکن پھر نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کا استعفیٰ لے لیا اور ایسے جنرل کو آرمی چیف بنا دیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا اس کا کوئی زمینی حلقہ نہیں، لیکن یہ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف سے بھی لڑ پڑے۔ یہ لڑائی ملک کو کارگل تک لے گئی۔ نواز شریف فارغ ہو گئے، جنرل مشرف کا دور شروع ہوا اور یہ دور بھی مقدموں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو اقتدار سے باہر رکھنے، پاکستان مسلم لیگ کاف کی پیدائش اور مصنوعی حکومتوں کی پرورش میں ضائع ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دانوں نے یہ دور بھی لڑ کر گزار دیا، مقدمے بنتے اور پارلیمنٹ میں اوئے اوئے ہوتی رہی۔ یہ عہد بھی آخر میں NRO اور بے نظیر بھٹو کی شہادت پر ختم ہوا۔ اس دور میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھتی رہی۔ میمو گیٹ سکینڈل تک آ گیا اور جنرل اشفاق پرویز کے آنے کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی۔ ہم نے وہ 5 سال بھی ضائع کر دیے۔ نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو باقی کہانی سب کے سامنے ہے۔ لندن پلان کیا تھا؟ مولانا طاہر القادری کو کون پاکستان لے آیا؟ دھرنے کی اجازت کس نے دی؟ اور ان 5 برسوں میں کیا کیا ہوتا رہا؟ یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، عمران خان وزیر اعظم بن گئے اور اس وقت بھی ملک میں خوفناک سیاسی لڑائی چل رہی ہے۔ ہم پاکستانیوں نے پچھلے 6 برسوں میں بھی دھرنوں، ہڑتالوں، لاک ڈاؤن اور سول نافرمانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہیں ہم اور یہ ہے ہمارا ملک۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں 60 سال سے اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہو اور اس ملک نے ترقی بھی کر لی ہو اور یہ سلامت بھی رہ گیا ہو؟ اور دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں 60 سال سے ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہو اور یہ معاشی لحاظ سے مضبوط رہ گیا ہو؟ یہ لڑائی کہاں تک اور کب تک جاری رہے گی؟ ہم کام کب سٹارٹ کریں گے؟ ہم نے 60 کی دہائی میں ملک میں صرف 10 سال امن قائم کیا تھا، ملک کو بزنس فرینڈلی ماحول دیا تھا اور یونین بازی اور ہڑتالوں پر پابندی لگائی رکھی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ملائیشیا گندی بحری چٹانوں اور کیچڑ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سنگاپور نے اپنی پورٹ تک پاکستان سے بنوائی۔ کوریا اور تائیوان کا نام تک نہیں ہوتا تھا اور ترکی میں 2000 تک باسفورس کراچی کے سمندر کی طرح استنبول کا گٹر ہوتا تھا۔ لوگ شام کو گلیوں میں نہیں نکلتے تھے۔ طیب اردگان اور مہاتیر محمد آئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے اور ملائیشیا اور ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ دونوں ملک آج دوبارہ کساد بازاری کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو چکے ہیں۔ تائیوان، کوریا اور سنگاپور نے بھی اندرونی اتفاق سے ترقی کی، جبکہ ہم 60 برسوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم کب تک سروائیو کر سکیں گے؟ آپ آج پاکستان کا کوئی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں تعفن کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عدالت سے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے ایوان صدر تک ملک کا ہر ادارہ زوال پذیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم ملک میں استحکام پیدا نہیں ہونے دے رہے، لہٰذا ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے، ہم سب بس دن گزار رہے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، آپ پلیز آنکھیں کھولیں، عقل کو ہاتھ ماریں۔ دنیا کی کوئی گاڑی 2 مخالف انجنوں اور 2 ناراض ڈرائیوروں سے نہیں چل سکتی۔ آپ بھی اب کسی ایک ڈرائیور کا تعین کر لیں، آپ خواہ عمران خان ہی کو چیمپئن مان لیں، لیکن آپ اسے کام کرنے دیں۔ یہ بھی اگر سارا دن اپوزیشن سے لڑتا رہے گا اور اپوزیشن بھی سلیکٹر کرتی رہے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں، مشرقی پاکستان بڑا صوبہ تھا، 1971 میں اس سے آواز اٹھی تو ملک ٹوٹ گیا۔ آج پنجاب بڑا صوبہ ہے اور آج اس کے ہر جلسے میں مشرقی پاکستان جیسے خوفناک نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا ہم 2021 میں ایک اور 1971 کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم تاریخ کے پیوند پر ایک اور پیوند لگانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد یہ ہے؟ اگر ہاں تو پھر ویل ڈن، ہم ماشاءاللہ کامیابی کے قریب ہیں۔